نمبر 3، اسلام کی اصلاحات۔ یہ دنیا تھی جس میں اسلام نے اصلاح کا علم بلند کیا۔ اس نے حقیقت جنگ کو بدل کر بالکل ایک نیا نظریہ پیش کیا جس سے اس وقت تک کی دنیا ناآشنا تھی۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ جنگ و قتال فی الاصل ایک معصیت ہے جس سے ہر انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، لیکن جب دنیا میں اس سے بڑی معصیت یعنی ظلم و طغیان اور فتنہ و فساد پھیل گیا ہو اور سرکش لوگوں نے خلق خدا کے امن و راحت کو خطرے میں ڈال دیا ہو، تو محض دفع مضرت کے لیے جنگ کرنا ضروری اور ضروری ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ جنگ کا اسلامی تصور۔ اس نظریے کے مطابق چونکہ جنگ کے اصلی مقصد حریف مقابل کو ہلاک کرنا اور نقصان پہنچانا نہیں بلکہ محض اس کے شر کو دفع کرنا ہے، اس لیے اسلام یہ اصول پیش کرتا ہے کہ جنگ میں صرف اتنی ہی قوت استعمال کرنی چاہیے جتنی دفع شر کے لیے ناگزیر ہو، اور اس قوت کا استعمال صرف انہی طبقوں کے خلاف ہونا چاہیے جو امن برسر پیکار ہوں یا حد سے حد جن سے شر کا اندیشہ ہو۔ باقی تمام انسانی طبقات کو جنگ کے اثرات سے محفوظ رہنا چاہیے اور دشمن کی ان چیزوں تک بھی ہنگامہ کارزار کو متجاوز نہ ہونا چاہیے جن کو اس کی جنگی قوت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جنگ کا یہ تصور ان تصورات سے مختلف تھا جو عام طور پر غیر مسلم دماغوں میں موجود تھے، اس لیے اسلام نے تمام رائج الوقت الفاظ اور اصطلاحات کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کی الگ اصطلاح وضع کی جو اپنے معنی موضوع لہو پر ٹھیک ٹھیک دلالت کرتی ہے اور وحشیانہ جنگ کے تصورات سے اس کو بالکل جدا کر دیتی ہے۔ لغت کے اعتبار سے جہاد کے معنی ہیں کسی مقام یا مقصد کے حصول میں انتہائی کوشش صرف کرنا۔ اس لفظ میں نہ تو حرب کی طرح خشم اور صلب و نہب کا مفہوم شامل ہے، نہ روح کی طرح خوف و دہشت کا، نہ شر کی طرح بدی و شرارت کا، نہ نطح کی طرح بہیمت و حیوانیت کا، اور نہ کریہہ کی طرح مصیبت و شدت کا۔ برعکس اس کے وہ صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ مجاہد کا اصل منشا مضرت کو رفع کرنا ہے اور اس کے لیے وہ اتنی کوشش کرنا چاہتا ہے جتنی دفع مضرت کے لیے درکار ہو۔ مگر محض کوشش کا لفظ بھی ادائے مفہوم کے لیے کافی نہ تھا کیونکہ اس سے جوہد ظاہر نہیں ہوتی۔ کوشش نیکی کی جوہد میں بھی ہو سکتی ہے اور بدی کی جوہد میں بھی، اس لیے مزید تحدید کے لیے فی سبیل اللہ کی قید لگا دی تاکہ نفس کی کسی خواہش، کسی ملک کی تسخیر، کسی عورت کے وصال، کسی ذاتی عداوت کے انتقام، یا مال و دولت یا حکومت و اقتدار یا شہرت و ناموری کے حصول کی خاطر کوشش کرنا اس میں داخل نہ ہو سکے، اور صرف وہی کوشش مراد لی جائے جو محض اللہ کے لیے ہو، جس میں ہوائے نفس کا شائبہ تک نہ ہو اور جس کو ایسے مقاصد کے حصول میں صرف کیا جائے جنہیں اللہ نے پسند کیا ہے۔ اس پاکیزہ تصور کے ماتحت اسلام نے جنگ کا ایک مکمل ضابطۂ قانون وضع کیا جس میں جنگ کے آداب، اس کے اخلاقی حدود، محاربین کے حقوق و فرائض، مقاتلین اور غیر مقاتلین کا امتیاز اور ہر ایک کے حقوق، معاہدین کے حقوق، سفراء اور اسیران جنگ کے حقوق، مفتوح قوم کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے، ہر ایک کے لیے قواعد کلیہ اور حسب ضرورت جزئی احکام مقرر کیے، اور اس کے ساتھ داعیِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے نظائر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی چھوڑا تاکہ قانون پر عمل درآمد کرنے اور قواعد کلیہ کو احوال جزیہ پر منطبق کرنے کا طریقہ واضح ہو جائے۔ مقصد جنگ کی تطہیر۔ لیکن اس قانون سازی کا مدعا صرف اتنا ہی نہ تھا کہ کاغذ پر ایک ضابطۂ قوانین آ جائے، بلکہ اصل مقصود یہ تھا کہ عملی خرابیوں کی اصلاح کی جائے اور جنگ کے وحشیانہ طریقوں کو مٹا کر اس مہذب قانون کو رائج کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس غلط تصور کو دلوں سے محو کرنے کی ضرورت تھی جو صدیوں سے جمع ہوا تھا۔ لوگوں کی عقلیں یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ جب مال و دولت کے لیے جنگ نہ کی جائے
ملک و زمین کے لیے نہ کی جائے، شہرت و ناموری کے لیے نہ کی جائے، حمیت و عصبیت کے لیے نہ کی جائے، تو پھر جنگ کا اور کون سا مقصد ہو سکتا ہے جس کے لیے انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈال دے؟ وہ ایسی جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جس کو انسان کی خود غرضی اور نفسانیت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لہٰذا داعیِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہی کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی اور وہ حدود جو اسے جہاد فی سبیل الطاغوت سے ممتاز کرتے ہیں پوری طرح واضح کر دیے اور مختلف طریقوں سے جنگ کے اس پاک تصور کو لوگوں کے ذہن نشین کیا۔ اس بارے میں کثرت سے احادیث آئی ہیں، جن میں سے چند کو یہاں درج کیا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور بولا کہ کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی شہرت و ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے، فرمائیے کہ ان میں سے کس کی جنگ راہ خدا میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ راہ خدا کی جنگ تو صرف اس شخص کی جنگ ہے جو محض اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے لڑے۔ یہی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ، قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص جوش غضب میں لڑتا ہے اور کوئی حمیت قومی کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور جواب دیا کہ جو شخص اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے لڑتا ہے، اس کی جنگ راہ خدا میں ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو مالی فائدے اور ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے؟ ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، لا شیء لہ، اس کو کچھ ثواب نہ ملے گا۔ سائل کے لیے یہ بات عجیب تھی، پلٹ کر پھر آیا اور پھر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ اس کا اطمینان اب بھی نہ ہوا، تیسری اور چوتھی بار پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، اللہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اسی کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا اور صرف ایک اونٹ باندھنے کی رسی کی نیت بھی کر لی تو بس اس کو وہی رسی ہی ملے گی، ثواب کچھ نہ ملے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑائیاں دو قسم کی ہیں، جس شخص نے خالص اللہ کی رضا کے لیے لڑائی کی اور اس میں امام کی اطاعت کی، اپنا بہترین مال خرچ کیا اور فساد سے پرہیز کیا تو اس کا سونا جاگنا سب اجر کا مستحق ہے، اور جس نے دنیا کے دکھاوے اور شہرت و ناموری کے لیے جنگ کی اور اس میں امام کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پھیلایا تو وہ برابر بھی نہ چھوٹے گا، یعنی الٹا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلا وہ شخص لایا جائے گا جو لڑ کر شہید ہوا تھا، خدا اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا اور جب وہ ان کا اقرار کر لے گا تو پھر خدا پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اس پر خدا فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا ہی جری ہے، سو تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ پھر خدا اس کے لیے عذاب کا حکم دے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ عزت تیرے لیے ہو۔ اس پر خدا فرمائے گا کہ ہاں، عزت میرے ہی لیے ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص ایک شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا
اور قرض کرے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اس لیے قتل کیا کہ عزت فلاں کے لیے ہوئے۔ اس پر اللہ کہے گا کہ عزت اس کا حق تو نہ تھی، پھر وہ اس کے گناہ میں پکڑ لیا جائے گا۔ یہ تعلیم جنگ کو ہر قسم کے دنیاوی مقاصد سے پاک کر دیتی ہے۔ شہرت و ناموری کی طلب، عزت و فرمانروائی کی خواہش، مال و دولت اور حصول غنائم کی طمع، شخصی و قومی عداوت کا انتقام، غرض کوئی دنیاوی غرض ایسی نہیں ہے جس کے لیے جنگ جائز رکھی گئی ہو۔ ان چیزوں کو الگ کر دینے کے بعد جنگ محض ایک خشک و بے مزہ اخلاقی و دینی فرض رہ جاتی ہے جس کے مہالک کو خطرات میں مبتلا ہونے کی از خود خواہش تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور اگر دوسرے کی طرف سے فتنے کی ابتدا ہو تب بھی صرف اسی وقت مقابلے کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے جبکہ اصلاح حال اور دفع ضرر کے لیے تلوار کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو بلکہ اللہ سے امن و عافیت کی دعا کیا کرو، مگر جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ طریق جنگ کی تطہیر، مقصد کی اصلاح کے ساتھ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریق حصول مقصد کی بھی اصلاح کی اور رفتہ رفتہ ان تمام وحشیانہ حرکات کو روک دیا جو جاہلیت کی لڑائیوں میں کی جاتی تھیں۔ اس کے متعلق امتناعی احکام بکثرت موجود ہیں جس میں مجموعاً و منفرداً تمام وحشیانہ افعال سے منع کیا گیا ہے۔ غیر اہل قتال کی حرمت، اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محاربین یعنی بیلیجرنٹس کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک اہل قتال کمبیٹنٹس، دوسرے غیر اہل قتال نان کمبیٹنٹس۔ اہل قتال وہ ہیں جو عملاً جنگ میں حصہ لیتے ہیں یا عقلاً اور عرفاً حصہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی جوان مرد، اور غیر اہل قتال وہ ہیں جو عقلاً اور عرفاً جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے اور عموماً نہیں لیا کرتے، مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، زخمی، اندھے، معذور، مصنوع اعضاء، مجنون، سیاح، خانقاہ نشین، زاہد، معبدوں اور مندروں کے مجاور اور ایسے ہی دوسرے بے ضرر لوگ۔ اسلام نے طبقہ اول کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اور طبقہ دوم کے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی لاش پڑی دیکھی، ناراض ہو کر فرمایا کہ یہ تو لڑنے والوں میں شامل نہ تھی۔ پھر سالار فوج حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ عورت اور اجیر کو ہرگز قتل نہ کیا کرو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی عام ممانعت فرما دی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی بوڑھے ضعیف کو قتل کرو، نہ چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو، اموال غنیمت میں چوری نہ کرو، جنگ میں جو کچھ ہاتھ آئے سب ایک جگہ جمع کرو، نیکی و احسان کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہدایت فرما دی تھی کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا، جو کوئی جان بچا کر بھاگے اس کا پیچھا نہ کرنا، اور جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امان دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں فوج بھیجتے تھے تو ہدایت کر دیتے تھے کہ معاہد کے بے ضرر خادموں اور خانقاہ نشین زاہدوں کو قتل نہ کرنا۔ ان مختلف جزئی احکام سے فقہائے اسلام نے یہ قاعدہ کلیہ منضبط کیا ہے کہ تمام وہ لوگ جو لڑنے سے معذور ہیں یا عادتاً معذور کے حکم میں ہیں قتال سے مستثنیٰ ہیں، لیکن ان کا استثناء علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ عملاً جنگ میں حصہ نہ لیں۔ اگر ان میں سے کوئی اعمال جنگ میں فی الواقع شرکت کرے، مثلاً بیمار پلنگ پر لیٹے لیٹے فوجوں کو جنگی چالیں بتا رہا ہو، یا عورت غنیم کی جاسوسی کا کام کر رہی ہو، یا بچہ خفیہ خبریں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یا مذہبی طبقے کا کوئی فرد دشمن قوم کو جنگ کا جوش دلاتا ہو، تو اس کا قتل جائز ہوگا، کیونکہ اس نے خود مقاتلین میں شامل ہو کر اپنے آپ کو غیر مقاتلین کے حقوق سے محروم کر لیا۔ اس باب میں اسلامی قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص جو اہل قتال میں سے ہے اس کا قتل جائز ہے، خواہ وہ بالفعل لڑے یا نہ لڑے،
اور ہر شخص جو اہل قتال سے نہیں اس کا قتل ناجائز ہے سوائے اس صورت میں کہ وہ حقیقتاً لڑائی میں شامل ہو یا مقاتلین کے سے کام کرنے لگے۔ اہل قتال کے حقوق۔ غیر اہل قتال کے حقوق بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل قتال جن پر تلوار اٹھانا جائز ہے ان پر بھی دست درازی کا غیر محدود حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی کچھ حدود ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ یہ حدود ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، غفلت میں حملہ کرنے سے احتجاج۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ راتوں کو اور خصوصاً آخری شب میں جب کہ لوگ بے خبر سوتے ہوتے اچانک جا پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عادت کو بند کر دیا اور قاعدہ مقرر کیا کہ صبح سے پہلے کسی دشمن پر حملہ نہ کیا جائے۔ انس رضی اللہ عنہ بن مالک غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی دشمن قوم پر رات کے وقت پہنچتے تو جب تک صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے تھے۔ نمبر 2، آگ میں جلانے کی ممانعت۔ عرب اور غیر عرب شدت انتقام میں دشمن کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحشیانہ حرکت کو بھی ممنوع قرار دیا۔ حدیث میں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کا عذاب دینا سوائے آگ کے پیدا کرنے والے اور کسی کو سزاوار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو لڑائی پر جانے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اگر فلاں 2 آدمی تم کو ملیں تو ان کو جلا دینا۔ مگر جب ہم روانہ ہوئے تو کہنے لگے تو بلا کر فرمایا، میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں اشخاص کو جلا دینا، مگر آگ کا عذاب سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے اگر تم انہیں پاؤ تو بس قتل کر دینا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنادقہ کو آگ کا عذاب دیا تھا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بیان کیا کہ آگ اللہ کا عذاب ہے، اس سے بندوں کو عذاب نہ دو۔ نمبر 3، قتل صبر کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو باندھ کر قتل کرنے اور تکلیفیں دے دے کر مارنے کی بھی ممانعت فرمائی۔ عبید بن یعلا کا بیان ہے کہ ہم عبد الرحمن بن خالد کے ساتھ جنگ پر گئے تھے۔ ایک موقع پر اس کے لشکر اعداء میں سے 4 گبر پکڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حکم دیا کہ انہیں باندھ کر قتل کیا جائے۔ اس کی اطلاع جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے قتل صبر یعنی باندھ کر مارنے سے منع فرمایا۔ خدا کی قسم اگر مرغی بھی ہوتی تو میں اس کو اس طرح باندھ کر نہ مارتا۔ اس کی خبر جب عبد الرحمن بن خالد کو پہنچی تو انہوں نے 4 غلام آزاد کر دیے، یعنی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کیا۔ 4، لوٹ مار کی ممانعت۔ جنگ خیبر میں صلح ہو جانے کے بعد جب اسلامی فوج کے بعض نئے رنگ روٹ بے قابو ہو گئے اور انہوں نے غارت گری شروع کر دی تو یہودیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کرخت لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے بولا، اے محمد، کیا تم کو زیبا ہے کہ ہمارے گدھوں کو ذبح کرو، ہمارے پھل کھا جاؤ اور ہماری عورتوں کو مارو؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ابن عوف کو حکم دیا کہ لشکر میں اجتمعوا للصلاۃ کی منادی کریں۔ جب تمام اہل لشکر جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص تخت غرور پر بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے سوائے ان چیزوں کے جو قرآن میں حرام کی گئی ہیں کوئی اور چیز حرام نہیں کی؟ خدا کی قسم، میں جو کچھ تم کو نصیحت کرتا ہوں اور جو امر و نہی کے احکام دیتا ہوں وہ بھی قرآن کی طرح یا اس سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت گھس جاؤ، ان کی عورتوں کو مارو پیٹو اور ان کے پھل کھا جاؤ، حالانکہ ان پر جو کچھ واجب تھا وہ تمہیں دے چکے۔ ایک دفعہ سفر جہاد میں اہل لشکر نے کچھ بکریاں روٹ لیں اور ان کا گوشت پکا کر کھانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیگچیاں الٹ دیں اور فرمایا، لوٹ کھسوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہے۔
عبداللہ بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹے ہوئے مال کو حرام قرار دیا تھا۔ اگر راستے میں دودھ دینے والے جانور مل جائیں تو ان کا دودھ دوہ کر پینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، تا وقت کہ ان کے مالکوں سے اجازت نہ لے لی جائے۔ شدید ضرورت کی حالت میں صرف اتنی اجازت ہے کہ بآواز بلند 3 مرتبہ پکار دو تاکہ اگر کوئی مالک ہو تو آ جائے اور جب کوئی نہ آئے تو پی لو۔ نمبر 5، تباہ کاری کی ممانعت۔ افواج کی پیش قدمی کے وقت فصلوں کو خراب کرنا، کھیتوں کو تباہ کرنا، بستیوں میں قتل عام اور آتش زنی کرنا جنگ کے معمولات میں سے ہے، مگر اسلام اس کو فساد سے تعبیر کرتا ہے اور سختی کے ساتھ ناجائز قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205۔ جب وہ حاکم بنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور فصلوں اور نسلوں کو برباد کرے، مگر اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شام و عراق کی طرف فوجیں بھیجتے وقت جو ہدایات دی تھیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ بستیوں کو ویران نہ کرنا اور فصلوں کو خراب نہ کرنا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر جنگی ضروریات کا تقاضا ہو تو درختوں کو کاٹنے اور جلا کر میدان صاف کر دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ بنی نذیر کے محاصرے میں کیا گیا، لیکن محض تخریب کی نیت سے ایسا کرنا بالاتفاق ممنوع ہے۔ مخالفین نے غزوہ بنی نذیر کے واقعے کو اس الزام کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ اسلام جنگ میں غارت گری کو جائز رکھتا ہے۔ خود ہمارے محدثین میں سے بھی بعض نے اس کو حرف الدور والنخیل کے جواز کی دلیل سمجھا ہے، مگر واقعات کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی نذیر کی کھجوروں کو کاٹنا اور جلانا محض جنگی ضروریات پر مبنی تھا۔ دشمن کو نقصان پہنچانا، اس سے انتقام لینا ہرگز مقصود نہ تھا۔ اول تو جو درخت کاٹے گئے تھے وہ قرآنی تصریح کے مطابق ایک خاص قسم کی کھجور کے تھے جس کو لینا کہتے ہیں۔ ما قطعتم من لینا او ترکتموہا، الحشر۔ اور سہیلی کا بیان ہے کہ بنی نذیر اس کھجور کو غذا کے کام میں نہ لاتے تھے بلکہ اجوا اور برنی کو استعمال کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں سہیلی خاص طور پر لینا کا ذکر کیے جانے سے یہ اشارہ نکالتا ہے کہ دشمن کے درختوں میں سے صرف انہی کو کاٹنا جائز ہے جو غذا کے کام میں نہ آتے ہوں، کیونکہ بنی نذیر اجوا اور برنی کو کھایا کرتے تھے، لینا کو نہیں کھاتے تھے۔ پھر واقعے کی نوعیت بھی وہ نہیں جو بیان کی جاتی ہے۔ عام راویوں نے یہ دیکھ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محاصرے میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں فوجوں نے درخت کاٹے اور جلائے تھے، یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم یا اجازت سے کیا گیا، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صاف تصریح کی ہے کہ مسلمانوں نے محاصرے کی ضروریات سے کاٹنا اور جلانا شروع کر دیا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے، هل لنا فینا قطعنا من اجر او هل علینا فیما ترکنا من وزر۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استصفا کیا اور اس پر یہ آیت اتری کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ لینا کے درختوں میں سے جو کچھ تم نے کاٹا اور جو کچھ چھوڑ دیا سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ درخت کاٹنے کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پوچھتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ هل علینا اسم فیما قطعنا او علینا وزر فیما ترکنا۔ یا رسول اللہ جو ہم نے کاٹ دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے اس کا کوئی گناہ تو ہم پر نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ ما قطعتم من لینا، پوری آیت۔ مجاہد نے اس قول کی تائید کرتے ہوئے آیت مذکورہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ بعض مہاجرین درختوں کو کاٹنے لگے تھے اور بعض نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے دونوں کے فعل کو درست قرار دیا۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میں سے جنہوں نے محاصرے کو مؤثر بنانے کی نیت سے لینا کے درخت کاٹے وہ بھی حق پر ہیں، اور جنہوں نے اس فعل کو فساد سمجھ کر انہیں چھوڑ دیا
وہ بھی حق پر ہیں، کیونکہ دونوں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کی۔ محمد بن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ غزوہ بنی نذیر میں جب اس طرح درختوں کو کاٹا جانے لگا تو بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ اے محمد، تم تو فساد کو منع کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اصلاح کرنے آیا ہوں، پھر یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ کیا یہ اصلاح ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان متفکر ہوئے اور اللہ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما قطعتم من لینا، یعنی جو کچھ تم نے کاٹا اور جو کچھ چھوڑا سب اللہ کے اذن سے تھا۔ بہر صورت واقعات کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع اشجار کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ فوج نے محاصرے کی ضروریات سے مجبور ہو کر بلا اجازت چند درخت کاٹ لیے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اس بنا پر صحیح قرار دیا تھا کہ درخت کاٹنے والوں کی اصلی نیت تخریب و افساد کی نہ تھی۔ بعض فقہا نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ جواز صرف اسی موقع کے لیے تھا، اور اس خاص حکم سے یہ عام جواز نہیں نکل سکتا کہ جب کبھی جنگی ضروریات پیش آئیں تو دشمن کے درختوں کو کاٹا اور جلا دیا جائے۔ چنانچہ امام اوزاعی، لیث اور ابو ثور اسی طرف گئے ہیں، لیکن جمہور محققین کا مذہب یہ ہے کہ اہم جنگی ضروریات کے لیے محض حسب ضرورت ایسا کرنا جائز ہے۔ رہا تخریب و غارت گری کی نیت سے کرنا تو اس کے حرام اور ناجائز ہونے سے سب متفق ہیں۔ علامہ ابن جریر نے اوزاعی اور لیث کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، ممانعت تو دراصل عمداً تخریب کی گئی ہے، بخلاف اس نقصان کے جو دوران قتال میں ان کو پہنچ جائے، جیسا کہ طائف پر منجنیق سے سنگباری کرتے وقت ہوا۔ امام احمد بھی یہی کہتے ہیں، یہ ایسے مواقع پر ہو سکتا ہے جبکہ کاٹنا اور جلانا بالکل ناگزیر ہو، ورنہ بلا ضرورت نہیں جلانا چاہیے۔ اس قسم کی ناگزیر تباہ کاری پر کسی طرح اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ زمانے کے قوانین جنگ میں بھی محاصرے کو مؤثر بنانے اور محصورین کو درختوں اور عمارتوں کی آڑ میں پناہ لینے سے روکنے کے لیے درختوں کو کاٹنا، عمارتوں کو توڑنا، حتیٰ کہ بستیوں تک کو جلانا جائز رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، مسلح کی ممانعت۔ دشمن کی لاشوں کو بے حرمت کرنے اور ان کے اعضاء کی قطع و برید کرنے کو بھی اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ عبداللہ بن یزید انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹ کے مال اور مسلح سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجوں کو بھیجتے وقت جو ہدایات دیا کرتے تھے، اس میں بتاکید فرماتے تھے، بدعہدی نہ کرو، غنیمت میں خیانت نہ کرو اور مسلح نہ کرو۔ نمبر 7، قتل اسیر کی ممانعت۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر داخل ہونے لگے تو فوج میں اعلان کرا دیا تھا کہ کسی مجروح پر حملہ نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ ایک اسیر کو قتل کریں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو اس کی اجازت تو نہیں دی، البتہ یہ حکم دیا ہے کہ جو قیدی گرفتار ہو کر آئیں اس سے یا تو احسان کا برتاؤ کرو یا فدیہ لے کر رہا کر دو۔ نمبر 8، قتل سفیر کی ممانعت۔ سفرا اور قاصدوں کے قتل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسیلمہ کذاب کا قاصد عبادہ بن الحارث جب اس کا گستاخانہ پیغام لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قاصدوں کا قتل ممنوع نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ اسی اصل سے فقہا نے یہ جزیہ نکالا ہے کہ جب کوئی شخص اسلامی سرحد پر پہنچ کر بیان کرے کہ میں فلاں حکومت کا سفیر ہوں اور حاکم اسلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں تو اس کو امن کے ساتھ داخلے کی اجازت دی جائے، اس پر کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے، اس کے مال و متاع، خدم و حسم، حتیٰ کہ اسلحے میں بھی تعرض نہ کیا جائے، الا اس صورت میں کہ وہ اپنا سفیر ہونا ثابت نہ کر سکے۔ بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ اسلامی حکومت میں رہ کر زنا اور چوری بھی کرے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی۔ نمبر 9،
بدعہدی کی ممانعت، غدر، نقض عہد اور معاہدین پر دست درازی کرنے کی برائی میں بے شمار احادیث آئی ہیں جن کی بنا پر یہ فعل اسلام میں بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی معاہد کو قتل کرے اسے جنت کی بو تک نصیب نہ ہوگی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 خصلتیں ہیں کہ جن میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ ایک یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، دوسرے یہ کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور تیسرے یہ کہ جب معاہدہ کرے تو اس کو توڑ دے، چوتھے یہ کہ جب جھگڑے تو گالیاں دے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ہر غدار و عہد شکن کی بے ایمانی کا اعلان کرنے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے غدر کا ہم قدر ہوگا، اور یاد رکھو کہ جو سردار قوم غدر کرے اس سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلاد روم پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، حالانکہ ابھی معاہدہ صلح کی مدت ختم نہ ہوئی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ مدت ختم ہوتے ہی حملہ کر دیں، مگر ایک صحابی عمرو رضی اللہ عنہ بن انبسہ نے زمانہ صلح میں جنگ کی تیاری اور سرحدوں کی طرف فوج کی روانگی کو بھی بدعہدی سے تعبیر کیا، اور امیر کے پاس دوڑتے ہوئے اور یہ پکارتے ہوئے پہنچے کہ اللہ اکبر وفا لا غدر۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ کرے تا وقت یہ کہ اس کی مدت گزر نہ جائے، اور پھر اگر خیانت کا خوف ہو تو برابری کو ملحوظ رکھ کر اس کو ختم معاہدے کا نوٹس دے دے۔ نمبر 10، بدنظمی و انتشار کی ممانعت۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب جنگ کو نکلتے تو راستے میں جو ملتا اسے تنگ کرتے، اور جب کسی جگہ اترتے تو ساری منزل پر پھیل جاتے تھے، یہاں تک کہ راستوں پر چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس کی بھی ممانعت کر دی۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کو تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت آئی کہ فوج میں عہد جاہلیت کی سی بدنظمی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں نے منزل کو تنگ کر رکھا ہے۔ اس پر آپ نے منادی کرا دی، جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہگیروں کو لوٹے گا اس کا جہاد نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، تمہارا اس طرح وادیوں اور گھاٹیوں میں منتشر ہو جانا ایک شیطانی فعل ہے۔ ابو صلبہ خشنی کا بیان ہے کہ اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب اسلامی فوج کسی جگہ اترتی تو اس کا گنجان پڑاؤ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا اگر ایک چادر تان دی جائے تو سب کے سب نیچے آ جائیں گے۔ نمبر 11، شور و ہنگامہ کی ممانعت۔ عرب کی جنگ میں اس قدر شور و ہنگامہ برپا ہوتا تھا کہ اس کا نام ہی وغا پڑ گیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی عربوں نے یہی طریقہ برتنا چاہا، مگر داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، جب کسی وادی میں پہنچتے تو زور و شور سے تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کرتے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو وقار کے ساتھ چلو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، سب کچھ سنتا اور بہت ہی قریب ہے۔ وحشیانہ افعال کے خلاف عام ہدایات۔ فوجوں کی روانگی کے وقت جنگی برتاؤ کے متعلق ہدایات دینے کا طریقہ جس نے 19ویں صدی کے وسط تک مغربی دنیا نابلد تھی، 7ویں صدی عیسوی میں عرب کے امی پیغمبر نے ایجاد کیا تھا۔ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ کسی سردار کو جنگ پر بھیجتے تو اسے اور اس کی فوج کو پہلے تقویٰ اور خوف خدا کی نصیحت کرتے، پھر فرماتے، جاؤ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو اللہ سے کفر کرتے ہیں، مگر جنگ میں کسی سے بدعہدی نہ کرو، غنیمت میں خیانت نہ کرو، مسئلہ نہ کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد فوج کو ہدایت کرتے کہ دشمن کے سامنے 3 چیزیں پیش کرنا، اول اسلام، دوسرے جزیہ اور تیسرے جنگ۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اگر جزیہ دے کر اطاعت قبول کر لے تو اس کی جان و مال پر کسی قسم کی تعدی نہ کرو، اور اگر وہ اس سے بھی انکار کرے تو اللہ سے مدد مانگ کر جنگ کرو۔
خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب شام کی طرف فوجیں روانہ کیں تو ان کو 10 ہدایات دی تھیں جن کو تمام مورخین و محدثین نے نقل کیا ہے۔ وہ ہدایات یہ ہیں: نمبر 1، عورتیں، بچے اور بوڑھے قتل نہ کیے جائیں۔ نمبر 2، مسئلہ نہ کیا جائے۔ نمبر 3، راہبوں اور عابدوں کو ستایا نہ جائے اور نہ ان کے معبد مسمار کیے جائیں۔ نمبر 4، کوئی پھلدار درخت نہ کاٹا جائے اور نہ کھیتیاں جلائی جائیں۔ نمبر 5، آبادیاں ویران نہ کی جائیں۔ نمبر 6، جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔ نمبر 7، بدعہدی سے ہر حال میں احتراز کیا جائے۔ نمبر 8، جو لوگ اطاعت کریں ان کی جان و مال کا وہی احترام کیا جائے جو مسلمانوں کی جان و مال کا ہے۔ نمبر 9، اموال غنیمت میں خیانت نہ کی جائے۔ نمبر 10، جنگ میں پیٹھ نہ پھیری جائے۔ اصلاح کے نتائج۔ ان احکام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جنگ کو ان تمام وحشیانہ افعال سے پاک کر دیا جو اس عہد میں جنگ کا ایک غیر منفک جز بنے ہوئے تھے۔ اسیران جنگ اور سفراء کا قتل، معاہدین کا قتل، مجروحین جنگ کا قتل، غیر اہل قتال کا قتل، اعضاء کی قطع و برید، مردوں کی بے حرمتی، آگ کا عذاب، لوٹ مار اور قطع طریق، فصلوں اور بستیوں کی تخریب، بدعہدی و پیما شکنی، فوجوں کی پراگندگی و بدنظمی، لڑائی کا شور و ہنگامہ، سب کچھ آئین جنگ کے خلاف قرار دے دیا گیا اور جنگ صرف ایک ایسی چیز رہ گئی جس میں شریف اور بہادر آدمی دشمن کو کم سے کم ممکن نقصان پہنچا کر اس کے شر کو دفع کرنے کی کوشش کریں۔ اس اصلاحی تعلیم نے 8 سال کی قلیل مدت میں جو عظیم الشان نتائج پیدا کیے ان کا بہترین نمونہ فتح مکہ ہے۔ ایک طاقت پر دوسری طاقت کی فتح اور خصوصاً دشمن کے کسی بڑے شہر کی تسخیر کے موقع پر وحشی عرب ہی نہیں بلکہ متمدن روم و ایران میں بھی جو کچھ ہوتا تھا اسے پیش نظر رکھیے۔ اس کے بعد غور کیجیے کہ وہی عرب جو چند برس پہلے تک جاہلیت کے طریقوں کے عادی تھے اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں جس سے 8 ہی برس پہلے ان کو بری طرح تکلیفیں دے کر نکالا گیا تھا، اور انہی دشمنوں پر فتح حاصل کرتے ہیں جنہوں نے ان فاتحوں کو گھر سے بے گھر کرنے ہی پر قناعت نہیں کی تھی بلکہ جس جگہ انہوں نے جا کر پناہ لی تھی وہاں سے بھی ان کو نکال دینے کے لیے کئی مرتبہ چڑھ کر آئے تھے۔ ایسے شہر اور ایسے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے مگر کوئی قتل عام نہیں کیا جاتا، کسی قسم کی لوٹ مار نہیں ہوتی، کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو سے تعرض نہیں کیا جاتا، پرانے اور کٹے دشمنوں سے بھی کسی پر انتقام کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ تسخیر شہر کی پوری کارروائی میں صرف 24 آدمی مارے جاتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جبکہ دست درازی میں پیش قدمی خود ان کی طرف سے ہوئی۔ سالار فوج داخلے سے پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ جب تک تم پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تم بھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی منادی کی جاتی ہے، جو کوئی اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے امان ہے، جو کوئی ہتھیار ڈال دے گا اسے امان ہے، اور جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر تکمیل تسخیر کے بعد فاتح سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ دشمن ایک ایک کر کے لائے جاتے ہیں جنہوں نے اسی شہر میں اس کو 13 برس تک انتہائی اذیتیں پہنچانے کے بعد آخر جلا وطنی پر مجبور کیا تھا، اور جو گھر سے نکالنے کے بعد اس کو اور اس کے دین کو دنیا سے مٹانے کے لیے بدر و احد اور جنگ احزاب میں بڑی بڑی تیاریاں کر کے گئے تھے۔ یہ دشمن گردنیں جھکائے ہوئے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتا ہے، اب تم کیا امید کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ مفتوح شرمساری کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ تو فیاض بھائی ہے اور فیاض بھائی کا بیٹا ہے، اخ کریم و ابن اخ کریم۔ اس پر فاتح کہتا ہے کہ جاؤ، تم آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہ صرف جان ہی کی بخشش نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی فوج نے ان جائیدادوں کو بھی انہی کے حق میں معاف کر دیا جو 8 برس پہلے ان کی ملک تھیں۔
تاہم ان میں کچھ ایسے شدید دشمن بھی تھے جن کی ایذا رسانی حد برداشت سے بڑھی ہوئی تھی۔ فاتح نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے حکم دے دیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ملے اسے قتل کر دینا، مگر جب ان پر قابو چل گیا تو وہ بھی اس خلق عظیم و عمیم سے بے فیض نہ رہے۔ حبار بن اسود جو فاتح کی جواں بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا قاتل تھا، عاجزی کے ساتھ مسلمان ہوا اور معاف کیا گیا۔ وحشی بن حرب جس نے فاتح کے نہایت محبوب چچا کو قتل کیا تھا، مسلمان ہوا اور بخشا گیا۔ ہند بن عتبہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا گئی تھی، اپنی انتہائی شقاوت کے باوجود فاتح کے غضب سے محفوظ رہی اور آخر عفو درگزر کا دامن اس کے لیے بھی وسیع ہوا۔ سب سے بڑے دشمن اسلام ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو خود بڑا دشمن اسلام تھا، مسلمان ہو کر آیا اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کی صف میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی سارہ اور کعب بن زہیر جو سب کے سب فاتح کے جانی دشمن تھے، معاف کیے گئے۔ صرف حویرث بن نقیہ، عبدالعزیٰ بن قتل اور مقیس بن ثعلبہ قتل کیے گئے، سو وہ بھی دشمنی کے جرم میں نہیں بلکہ خون کے قصاص میں۔ یہ تھی وہ اصلاح جو صرف 8 سال کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ وحشی قوم میں کی گئی تھی۔ آج اس تہذیب و تمدن کے زمانے میں بھی دنیا کی مہذب ترین قومیں جب کسی دشمن کے شہر میں فاتحانہ داخل ہوتی ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ مفتوح شہر پر کیسے کیسے مظالم ٹوڑے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی کی پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں تہذیب مغرب کے علمبرداروں نے ایک دوسرے کے ملک میں گھس کر جو تباہیاں پھیلائیں، ان کا نظارہ دیکھنے والی آنکھیں ابھی تک موجود ہیں۔ ان کے مقابلے میں غور کرو کہ اب سے 1300 سال پہلے کے تاریک زمانے میں جبکہ دنیا کی تہذیب کا علم خسرو پرویز اور ہرقل جیسے بادشاہوں کے ہاتھ میں تھا، عرب کی ان پڑھ اور بادیہ نشین قوم نے اپنے بدترین دشمنوں کے شہر میں داخل ہو کر جو شریفانہ برتاؤ کیا، وہ کیسی زبردست اصلاح، کیسی اعلیٰ اخلاق تربیت اور کیسے صحیح و مضبوط عسکری نظم و ضبط کا نتیجہ ہو سکتا تھا۔